إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض
أعدت للمتقين. اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بادشاہی، شہنشاہی، تنہائی، یکتائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تن تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگان دین اور بر وقت جو قوم و ملت کے اگوا، پیشوا، رہبر اور رہنما. حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماں اور بہن، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ختم ہوا جو افضل الایام ہے. اس کے بعد میں ابھی ایام تشریق، قربانی کے جو چند ایام ہیں، ان سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اس پہلے عشرے کے اندر ہمارے بہت سارے بھائی، بلکہ اکثر لوگ جو اپنے دین سے، اپنے مذہب سے اچھی طرح سے واقف ہیں، وہ ان ایام کی بڑی قدر کرتے ہیں اور اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے چن لیا ہے، اور خوب اچھے اچھے کام اس پورے عشرے کے اندر ہم اور آپ سر انجام دیتے ہیں. الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ اچھائیاں، وہ خیر، وہ نیکی کے کام، وہ روزے، وہ صدقہ و خیرات ہم مسلسل پورے سال جب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے گا، ہم اللہ کے راستے میں، اللہ کے رضا کی خاطر انشاءاللہ کرتے رہیں گے. مسلمانوں کے لیے دو تیوہار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر بھی گزر گیا اور عید الاضحیٰ بھی گزر گیا. عید منانے کے بعد، خوشیاں منانے کے بعد، ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے کو، اپنے قوم والوں کو، اپنی سوسائٹی کو کہ خوشیاں منانے کے بعد لوگ مختلف جگہوں پر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے باغیچے کا ذکر کیا جائے کہ جس کے تعلق سے ہم اور آپ نے سنا ہے اور بارہا سنتے رہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے مومنین بندے، موحدین بندے، اللہ کے نیک بندے ایسے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. بار بار سنا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی مومنین کو، موحدین کو خوشخبری دے دو جنہوں نے نیک عمل کیا، ایسے جنت کی خوشخبری دو جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. تو اب اس جنت اور وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، یہ باغیچہ اور وہ باغیچہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، آپ تھوڑا سا دونوں کے درمیان میں مقابلہ تو کیجئے. کیا بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اگر میں یہ کہوں نہ تو اس کی کوالٹی صحیح ہے اور نہ وہ کوانٹٹی میں آدمی کو ملتا ہے، جتنا آدمی چاہتا ہے اس کو اتنا ملتا نہیں ہے، اور ہمیشہ اس کے پاس رہتا نہیں ہے. اگر مل بھی جائے تو اس کو خطرہ لگا رہتا ہے، یار آج میرے پاس ہے، کل ہو سکتا ہے یہ ہم سے چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی میرے باغیچے کے اندر آؤ، آپ کو کوالٹی بھی اچھے سے اچھا ملے گا اور کوانٹٹی میں ملے گا، جتنا چاہو گے آپ. ایسا نہیں ہے کہ اتنا دے دیا اور آپ کو خطرہ لگا ہوا ہے کہ آج کھایا تو کل ختم. نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ایک بار آ جاؤ ہماری جنت کے اندر، اس کے بعد میں تمہاری مرضی. کوالٹی بھی سب سے اعلیٰ اور جتنا چاہو گے تم کو ملے گا، اور وہ خطرہ نہیں رہے گا کہ بھائی اتنا ہی ملے گا، نہ، اور کل چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے یہ خطرہ بھی ختم. جو ملے گا آپ کو ہمیشہ کے لیے ملے گا، جو ملے گا آپ کو ہمیشہ کے لیے ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینے کے لیے ملا، ایک مہینے کے بعد ختم. نہ، جو ملا ہمیشہ کے لیے مل گیا. جا. اور جنت کے اندر، اس باغیچے کے اندر تو موت تو آنی نہیں ہے. موت کو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں لا کر اللہ تعالیٰ ذبح کر دے گا، ختم، کھیل ختم کر دے گا. اب دونوں کا مقابلہ کر لیجئے. بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے سبقت کرو، مسابقہ کرو اپنے رب کے مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اللہ اکبر. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار ہی کیا ہے متقین کے لیے، موحدوں کے لیے، توحید والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں تیار کیا ہے. جانتے ہو، یا ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف. مغفرت، غفرہ یغفرو، یہ باب ضربہ اضربو سے ہے. جانتے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپنا. ڈھانپنا، کسی چیز کو کسی چیز سے ڈھانپ دیا جائے تاکہ دکھائی نہ دے. اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا، ڈھانپ دے گا. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ نے کہا کہ بھائی پہلے اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے، نہیں دکھائے
لائے گا اللہ کسی کو؟ ظاہر سی بات ہے اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور 4 آدمی کے درمیان میں اس کو کہا جائے تو اس آدمی کو کیسا لگے گا؟ بڑا خراب لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تو حضرت آدم سے لے کر اللہ کے نبی کے درمیان میں سارے لوگ ہوں گے. اب ان سارے لوگوں کے درمیان میں اگر اللہ ان کے عیب کو لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اس آدمی کو کیسا لگے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس مومن اور موحد کے گناہ کو ڈھانپ دیں گے, پردے میں کر دیں گے, لوگوں کے سامنے نہیں لائیں گے. ختم معاملہ, پردے میں کر دے گا اللہ, لوگوں کے سامنے لائے گا ہی نہیں, اس کو بیان ہی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ, ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی پہلے اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو, اس کے بعد میں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اللہ اکبر. اور اس کو تیار کیا ہے متقیوں کے لیے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اب جنتیوں کے اندر جو داخل ہوں گے ان کے کچھ صفات بیان کیے. پہلی صفت بتایا ہے کہ ان کی صفت یہ ہوگی, اب جن کے اندر یہ صفت ہے انشاءاللہ ایسے لوگ جنت کے اندر جانے والے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں ہے نہیں ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کیا شان بیان کی ہے. نہیں ہے تو بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, کبھی اپنے دل کے اندر کجی نہیں محسوس کرتے, اور خوشحال ہے تو الحمدللہ دل کھول کر کے دیتے ہیں. ارے کجی میں, کمی میں, تنگی میں نہیں ہے اس کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, تو جب ان کے پاس رہے گا تو کتنا دیں گے اسی سے اندازہ لگائیے. کبھی اپنے دل کے اندر کجی محسوس نہیں کرتے اللہ کے راستے میں دینے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے لوگ اس جنت کے وارث ہوں گے. اللہ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حسین موقع دیا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اور نہیں ہے تو جتنی طاقت دی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. نہیں ہے تو جتنی طاقت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرو. کبھی دل کے اندر کجی محسوس نہ کرو کہ اتنا خرچ کر کے چلے جائیں گے, اتنا دے کر کے جائیں گے, اتنا کم ہو جائے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا ہے, قسم کھا کر کے کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے مال میں کمی آ جائے. نہیں ہو سکتا. اس کے بعد میں والکاظمین الغیظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, اور اس کے اندر جنت کے جو وارث ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے جو غصے کو پی جانے والے ہیں. ہاں غصے کو پی جانے والے, سمجھتے غصے کو پی جانا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے پہلوان وہ نہیں, پہلوان وہ نہیں کہ جب غصہ آئے تو غصے پر کنٹرول نہ کر پائے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا پہلوان آدمی وہ ہے کہ جب وہ غصہ آئے تو غصے کو اپنے قابو میں کر لے. یہ پہلوان ہے. وہ پہلوان نہیں باڈی بلڈر ہو اور جسموں جاہت ہو اور موٹا تگڑا ہو, وہ پہلوان نہیں طاقت میں. پہلوان وہ ہے کہ غصہ آئے تو غصے کو پی جائے. اور کیا فضیلت بیان کی ہے ایسے پہلوان کی, ایسے پہلوانوں کی, ایسے غصہ پی جانے والوں کی. ایک تو اللہ نے یہ ان کو خوشخبری سنائی کہ یہ جنت کے اندر جائیں گے, اور دوسرے جنت کے اندر جائیں گے تو کیا شان بیان کی ہے ایسے لوگوں کی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آئے غصے والی تو ہم اس کو پی جائیں, کھول کے پی جائیں, ختم کر دیں. طاقت ہے آپ کو غصہ اتارنے کی اپنے سامنے والے پر, پی جائیں اس غصے کو. کیا آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے جنت کے اندر آپ کو لے کر کے آئے گا, سارے لوگوں کے سامنے. اور جنت کے اندر جو حوریں عین ہوں گی نا, ترمذی کی روایت ہے, جو حوریں عین ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی اس پہلوان سے کہے گا بھائی یہ جو حوریں عین ہے اس میں سے تو خود سے چن لے. اللہ, خود سے تو چن لے, جو تجھے پسند آ جائے اس سے تیری نکاح ہو جائے گی.
अल्लाह अकबर, ये शान है। वल्काज़िमीन अलग़ैज़, वो लोग जो अपने गुस्से को पी जाए, गुस्सा निकालने पर कादिर हो, उसके बावजूद भी गुस्से को पी जाए। वल्आफ़ीना अनिन्नास, और दरगुजर करने वाले, माफी देने वाले। कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, हो गया, माफी तलाफी करने वाले, दरगुजर करने वाले, शफकत और रहमत करने वाले, मेहरबानी करने वाले और उसमें नेकी करने वाले। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि इसे माफी करने वाले, तलाफी करने वाले, दरगुजर करने वाले, मेहरबानी और शफकत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है ये भी जन्नत के अंदर जाएंगे। आहा, क्या बात है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने तो मसले को साफ कर दिया है। अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे लोगों से ही अल्लाह मोहब्बत करता है, और जिन लोगों से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है, यकीन मानो अल्लाह ऐसे लोगों को जन्नत के अंदर ही तैयार जो है अल्लाह ने किया, ऐसे लोगों के लिए ही तैयार किया है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। अब वो जन्नत कैसी होगी? बहुत बागीचा घूमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मोहम्मद के अंदर बयान किया है। मैंने कहा यहां की क्वालिटी भी नहीं सही, क्वांटिटी में भी नहीं है, अवधि भी नहीं है कि हमेशा आपके पास रहें, लेकिन जन्नत के अंदर आप एक बार चले जाओ तो वहां सब कुछ आपको सही मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाया है, मसलुल जन्नतिल लती उईदल मुत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जन्नत जिन लोगों के लिए तैयार की गई है वो मुत्तकी लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, नेक लोग हैं, तौहीद वाले हैं, ईमान वाले हैं। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के कुछ अहवाल बयान किए। अब उस अहवाल को सुनो, कुरान ने क्या नक्शा खींचा है, और उस कादिर मुतलक ने क्या बयान किया है। आदमी के गुमान में भी नहीं हो सकता कि जन्नत के अंदर ऐसी चीज मौजूद है। इसलिए कहा जाता है मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए, ईमान वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर जो ऐशो आराम की चीजों को बनाया है, तैयार किया है, कोई दिमाग सोच नहीं सकता, नहीं सोच सकता, उसकी पहुंच वहां तक नहीं पहुंच सकती, उसका दिमाग नहीं काम कर सकता कि अल्लाह ने यह भी हमारे लिए बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, वअनहारुम मिन माइन गैर आसिन। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है कि जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पानी का समंदर बनाया है। समंदर, एक समंदर नहीं, कई समंदर बनाया है। पानी का कई समंदर, एक नहर नहीं, अनहार जमा है, नहर की जमा अनहार। एक नहर में कई नहरें बनाई हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। और उसके बाद में अल्लाह ने उसकी सिफत क्या बनाई, उसके जो है क्वालिटी को क्या बयान किया, गैर आसिन। अल्लाह अकबर। उस पानी के अंदर कभी बू नहीं आ सकती है, अल्लाह, कभी बू नहीं आ सकती। दुनिया के पानी को देखो, टाकी के अंदर 4 दिन अगर आप इकट्ठा कर दो, 1 हफ्ते के लिए इकट्ठा करो, इस्तेमाल ना करो तो क्या होता, नीचे काई जम जाती है, उसके अंदर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उसके अंदर बदबू आ जाती है, पीने के लायक नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हमारे जन्नत के अंदर आ जाओ, ऐसे पानी हमने तैयार किए हैं और अनहार नहरें बनाई हैं। हमारे जन्नत के अंदर आओ, ऐसे पानी को तैयार किया है कि जिसके अंदर कभी बू नहीं आ सकती है, क्वालिटी है। और क्वांटिटी कितनी है, अनहार, अल्लाह अकबर, नहरें हैं, समंदर है, समंदर है अल्लाह, जिसके अंदर कभी बू नहीं आ सकती। अल्लाह, वअनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामहु। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, और हमने जन्नत के अंदर दूध की नहरें बनाई, खाओ पियो, बॉडी बनाओ। और उसके बाद में उस दूध के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, लम यतगय्यर तामहु, उसका मजा कभी बदल नहीं सकता। दुनिया के दूध के हवाले से सिर्फ इतना कह देना मैं मुनासिब समझता हूं कि बकरी के थन से या गाय या भैंस के थन से निकालो, 2 दिन के लिए रख दो, सिर्फ रख दो, ऐसे देखो, वहां गाय और बकरी और जो है भैंस के थन से दूध नहीं निकाला जाएगा। ये उनकी मरहूने मिन्नत नहीं है, अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला नहरें बना देगा, पानी के नहर, दूध के नहर। और ऐसा नहीं है
کہ آپ جس گھر کے اندر رہو گے اب آپ کو اپنے گھر سے نکل کر کے اس نہر تک جانا پڑے گا. کیا بات ہے, اللہ کی کیا شان ہے. اس نہروں میں سے کئی نہریں نکلیں گی جو آپ کے گھر تک جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے نکل کے لینا جانے پڑے گا. ہاں, اس نہروں میں سے شاخیں نکلیں گی جو آپ کے گھر تک جائیں گی. آپ کو اپنے گھر سے جانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. پانی مزے والے پیو گے, دودھ جو نہریں ہوں گی جتنا مرضی ہو اتنا پیو, اس کا مزہ ویسے کا ویسا, تازہ کا تازہ. اللہ اکبر. اس کے اندر بو نہیں آ سکتی, ابدی کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ بھی ڈر لگا رہتا ہے, 1 لیٹر 2 لیٹر دودھ لے کر کے آتے ہیں, چائے بناتے ختم ہو جاتا ہے. ہاں, ڈر لگا رہتا ہے کوئی مہمان آ جائے گا تو کیا کریں گے, پھر سے لانا پڑے گا. نہیں, ایسا کچھ نہیں. وہاں پر جو ملے گا سب کو آپ کے لیے ابدی, ہمیشہ میں اس کے لیے بھائی استعمال کرو. آپ کو کوئی فکر مت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں بہت سارے شرابیوں کو دیکھا, شراب کا ذکر کیا اللہ تبارک کو, اس کے بھی نہریں ہوں گے. آپ بولو گے جنت کے اندر شراب بھی پلایا جائے گا. ہاں, دنیا کی شراب میں اور جنت کی شراب میں بہت فرق ہے. دنیا کی شراب جب آدمی پیتا ہے تو منہ بناتا ہے, عجیب و غریب حرکت کرتا ہے, دماغ چلا جاتا ہے, گٹر میں گر جاتا ہے, گٹر میں چلا جاتا ہے. ماں بہن بھائی کسی میں تفریق نہیں کرتا جب اس کا نشہ آدمی کے اوپر چڑھتا ہے. تو ماں ہے, بیوی ہے, کسی کو وہ تفریق ہی نہیں کر پاتا ہے, اس کا دماغ چلا جاتا ہے اور عجیب و غریب آلتو فالتو باتیں بکتا ہے. ارے جنت کی شراب تو ایسے ہوں گے کہ آدمی کا دماغ تازہ ہو جائے. یہ سب ساری آلائشوں سے پاک ہوگا, اس کا دماغ نہیں جانے والا, اس کو مزہ آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وانہار من خمر لذت للشاربین, لذت کا استعمال کیا, اس کو مزہ آ جائے گا, پیے گا تو اس کا دماغ نہیں جائے گا, اس کا منہ نہیں بنے گا, تازہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور ایسے نہیں کہ ایک گلاس ایک بار جام لگایا تو ختم, نہ, وہ نہر آپ کے گھر سے ہو کر کے جائے گی. جب مرضی آئے جب پیو. ایک نہیں, انہار کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب وہ سنا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. یہ نہریں ہیں, یہ نہریں دیکھیے, یہ نہریں ہیں. ہاں, جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کا سمندر بنایا, پانی کا سمندر بنایا, شراب کا سمندر بنایا اور شہد کا بھی سمندر بنایا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کا ذکر کیا ہے, وَعَسَلٌ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. آہا, کیا بات ہے, شہد کی نہریں ہوں گی. دودھ, پانی, شراب, سب کی نہریں ہوں گی. اللہ, جس سمندر ہے. شہد کو پانے کے لیے آدمی کہاں سے کہاں بھیڑ کے اندر اور چھتے کے اندر داخل ہوتا ہے اور عجیب و غریب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے, پھر بھی پیور نہیں پاتا ہے. کچھ لوگ چھتا کاٹ کے بالٹی کے اندر لے کر کے چلے آتے ہیں, حالانکہ اس کے اندر پہلے سے شکر ملا کر کے لے کے چلے آتے ہیں, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ جو ہے وہ مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے وہی اس کے اندر داخل کر کے لے کے آتے ہیں, حالانکہ پہلے سے مکسنگ کر لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ مصفا کا استعمال کیا, پیور, کوئی مکسنگ نہیں, کوالٹی A1 کی. ہاں, کوئی مکس نہیں ہوگا اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے شہد کی نہریں ہوں گی. آؤ ہماری جنت کے اندر, ایسی شہد پلاؤں گا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا. میرے بھائی اور دوستو, اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خصوصیات کو بیان کیا, اس کے شان کو بیان کیا. انشاءاللہ اب یہ باتیں چل پڑی ہیں, اللہ کے اس باغیچے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرو جس کی شان ہی کچھ الگ ہے, جس کے اندر جانے کے بعد آدمی کی خواہشات ختم ہو سکتی ہے, مانگنے کی طاقت ختم ہو سکتی ہے, مر سکتی ہے, لیکن نعمتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. نعمتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہمارے مانگنے کی جو صلاحیت ہے, اللہ سے مانگتے مانگتے وہ مانگنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی, لیکن نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ, اس جنت کی آرزو کرو, اس جنت کی تمنا کرو, اس جنت کی فکر کرو میرے بھائی اور دوستو, جس کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر چا بجا قرآن کے اندر بیان کیا ہے. انشاءاللہ آگے
موقع ملا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو آپ کو جنت کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں بیان کی جائیں گی۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن سنت کی روشنی میں جنت کی نعمتوں کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں سروئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں، بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری، ان کی پریشانی کو اللہ تو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو قرضدار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إن الله يعلم ما تصنعون۔